بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فورتھ آج کا ہمارا ٹاپک ہے ماحولیاتی تعلیم۔ ناخواندگی اور آبادی اور تعلیم دو ٹاپک ہم نے پڑھ لیے ہیں، تیسرا ہمارا آج کا موضوع ہے ماحولیاتی تعلیم۔ یہ پاکستان کے تعلیمی مسائل ہیں، اس میں سے ہمارا تیسرا آج ٹاپک ہے۔ تو ماحول کے لفظی معنی ہیں جو کچھ ارد گرد واقع ہے۔ ماحول کے اس مفہوم کو مسکن کی اصطلاح کے حوالے سے بھی آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے۔ مسکن سے مراد ایسا مقام جہاں کچھ جاندار، جس میں جانور بھی، پودے بھی، انسان بھی سب شامل ہیں، یہ اکٹھے سکونت اختیار کرتے ہیں۔ مختلف پودے اور جانور اپنی ضرورت کے مطابق مختلف مساکن اختیار کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر بعض پودے دھوپ میں بہتر نشو و نما پاتے ہیں، تو دھوپ والے مقامات کو ایسے پودوں کے مساکن کہا جاتا ہے۔ مچھلیاں ہیں یا مگرمچھ ہیں، ان کا مسکن سمندر ہے۔ انسان کا مسکن جو ہے یہ خشکی کے قطعات ہیں۔ اب ماحول کا لفظی معنی کیا ہے کہ جہاں ہمارے ارد گرد کا جو حصہ ہوتا ہے، ارد گرد کا جو ایریا ہے، اس کو ہم ماحول کا نام دیتے ہیں، وہ جیسا بھی ہے۔ اگر ہم پہاڑوں والی جگہ پر رہ رہے ہیں تو ہمارے ارد گرد پہاڑ ہی پہاڑ ہیں، تو ہم اس کو پہاڑی علاقے کا ماحول کہیں گے۔ اگر ہم میدان میں جو ہے وہ رہتے ہیں، میدانی علاقہ ہے، اور ہماری ارد گرد جو ہے وہ سیدھی جو ہے وہ صاف زمین ہے، تو ہم اس کو میدانی علاقے کا نام دیں گے۔ ہم پانی والے قطعات میں رہتے ہیں تو ہم اس کو آبی ماحول کا نام جو ہے وہ دیتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جہاں مسکن اختیار کیا جائے، مسکن کیا ہے؟ سکونت یا رہائش جس جگہ پر اختیار کی جاتی ہے، اس کے ارد گرد جو ایریا واقع ہوتا ہے اس کو ہم ماحول کا نام دے دیتے ہیں۔ تو ہر پودے کا، ہر جانور کا، ہر جاندار کا اپنا ایک خاص مسکن ہوتا ہے۔ ہر جگہ پر ہر کوئی جو ہے وہ نہیں رہ سکتا، ٹھیک ہے نا؟ ہر جانور ہر جگہ پر نہیں رہتا۔ کچھ جانور جو ہیں وہ برفانی علاقوں کے رہنے والے ہیں، آپ ان کو ادھر گرمی میں میدانی علاقوں میں لے آئیں، وہ ویسے مر جائیں گے۔ ان جانوروں کو آپ لے جا کر شدید برف والے علاقوں میں جو ہے وہ چھوڑ دو، یہ وہاں سردی سے جو ہے وہ مر جائیں گے۔ ایسے ہی جو ہے وہ پودوں کا ہے، کچھ پودے جو ہے وہ آبی ہوتے ہیں، وہ پانی کے اندر ہی جو ہے وہ پیدا ہوتے ہیں اور وہیں بڑھتے اور پھلتے پھولتے ہیں۔ آپ ان کو خشکی کے قطعے پہ رکھ دیں گے تو وہ پودا سوکھ کر مرجھا جائے گا۔ کچھ پودے جو ہے وہ خود رو ہوتے ہیں، خشکی میں جو ہے وہ خود ہی پیدا ہوتے ہیں، ان کو کچھ پانی کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ بھی پل بڑھ رہے ہیں۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کو موسم کی مناسبت کے حساب سے جو ہے وہ پانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ سردی ہے تو کم پانی کی ضرورت ہے، گرمی ہے تو زیادہ کی ضرورت ہے، بارش کی بھی ضرورت ہے، دھوپ کی بھی ضرورت ہے۔ تو کچھ جو ہے وہ اس طرح کے ہوتے ہیں۔ تو ہر پودے کا اپنا ایک خاص جو ہے وہ مسکن ہوتا ہے اور اس کی خاص ایک ساخت ہوتی ہے، اس کے حساب سے پھر اس کو وہاں پر لگایا جاتا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر جاندار کا مسکن بھی الگ ہے۔ جیسے مچھلیاں ہیں، مگرمچھ ہیں، ان کا مسکن سمندر ہے، آپ ان کو خشکی پر نکال کر پھینکیں گے تو یہ فوراً مر جائیں گے۔ انسان کا مسکن جو ہے یہ خشکی کے قطعات ہیں، پانی اس کی ضرورت ضرور ہے لیکن زندگی اس کی کہاں ہے؟ خشکی کے قطعے کے اوپر ہے۔ پھر انسانوں کی آبادی مختلف گروہوں میں تقسیم ہے، کہیں شہر ہیں، کہیں قصبے ہیں، دیہات ہیں، پھر کہیں جنگلات ہیں، ریگستان ہے، اور انسانی آبادی جو ہے یہ مختلف مساکن میں تقسیم ہوگی۔ اور اس تقسیم کے پیچھے جو ہے یہ قدرت کی کار فرمائی ہے، اس نے مختلف جگہوں پر مختلف لوگوں کو آباد کر دیا، کیونکہ اس نے مختلف جگہوں سے لوگوں کو نفع جو ہے وہ پہنچانا تھا۔ اب میدانی علاقوں سے بھی نفع ملنے تھے لوگوں کو، ظاہر ہے ہماری زراعت ساری کی ساری جو ہے وہ یہاں پر پہاڑوں سے نفع ملنا تھا، اللہ تعالیٰ نے ساری معدنیات جو ہے وہ ان کے اندر چھپا دی۔ اسی طرح سے جو ہے وہ شہروں سے نفع ملنے تھے، انڈسٹریاں، ہماری فیکٹریاں، ہمارے کاروبار، ہمارا سارا کچھ جو ہے یہ شہروں میں، تو کچھ حصے جو ہے آ کر شہروں میں آباد ہو گئے۔ تو ماحول اور مسکن کا آپس میں گہرا تعلق ہے، کسی بھی خاص مسکن کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ اب جہاں جہاں ہم رہ رہے ہوتے ہیں اس جگہ کا اپنا ایک خاص ماحول ہوتا ہے۔ مثلا آپ دیہات میں رہتے ہیں تو دیہات کا ایک اپنا خاص ماحول، آپ کو شہر کی نسبت جو ہے وہ دیہات ٹوٹل جو ہے وہ مختلف نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے شہر والوں کا اپنا ایک خاص مسکن ہے، چھوٹے شہروں والوں کے اپنے مساکن ہیں، ماحول ہیں، اور بڑے شہروں والوں کے اپنے ماحول ہیں۔ پھر جب ہم اس سے نکل کر انٹرنیشنل لیول پر جاتے ہیں تو وہاں پر ہمیں اس سے بھی زیادہ واسٹ اور اچھے ماحول نظر آتے ہیں۔ تو پھر ہمیں ماحول میں آہستہ آہستہ وسعت جو ہے وہ نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ مثلا کنبہ انسانی معاشرے کی بنیادی اکائی ہے۔ دو انسانوں کے تعامل سے معاشرہ بنا اور اسی تعامل سے پھر جو ہے وہ کنبہ بنتا ہے۔
اب کنبہ یا ایک فیملی جو ہے وہ پورے معاشرے کی ایک بنیادی وحدت ہے یا بنیادی اکائی ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک یونٹ ہے جو باہر نکلتا ہے تو دوسرے یونٹ کے ساتھ اس کا جو ہے وہ تعامل ہوتا ہے یا انٹریکشن ہوتا ہے، پھر ان دو کا اور دو کے ساتھ ہوتا ہے، ایسے ملتے ملتے یہ کنبے جب آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ تعلق بناتے جاتے ہیں تو ایک معاشرہ وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلاً آپ ایک گھر میں رہ رہے ہیں، آپ 4-5 افراد ہیں، اب آپ اکیلے زندگی بسر تو نہیں کر سکتے، آپ کے لازمی طور پر جو آپ کے پڑوس میں لوگ رہ رہے ہیں ان کے ساتھ تعلقات ہوں گے، ٹھیک ہے نا، سامنے والوں سے بھی ہوں گے، دائیں بائیں ارد گرد ہمارے سب سے تعلقات ہیں، ان کے پھر آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ ایک چھوٹا معاشرہ جو ہمارا گلی محلے کا ایک چھوٹا معاشرہ، اب اس گلی محلے کے معاشرے کی پھر اپنے اگلے محلوں کے ساتھ جو ہے وہ تعامل ہوتا ہے، بعض اوقات ہمیں کاموں کے لیے پڑتا ہے، بعض اوقات ہمیں لین دین کے لیے پڑتا ہے، ہمیں کام کاروبار کے لیے پڑتا ہے، تو یہ چیزیں کیا بناتی ہیں، پھر ہمارے معاشرے کو آہستہ آہستہ وسعت دینا شروع ہو جاتی ہیں، تو پھر یہ ایک آہستہ آہستہ مل ملا کر ایک شہر کا ماحول جو ہے وہ بنتا ہے، اس کو ہم قریبی جو ہے وہ ماحول کرتے ہیں، پھر محلہ، شہر، اور اس طرح سے پھر ضلع، پھر ڈویژن اور صوبہ، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر ہمارا پورا ملک جو ہے یہ ایک ماحول بن جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے بین الاقوامی ماحول، ٹھیک ہے نا، بات کہاں سے شروع ہوئی، ایک بنیادی یونٹ سے جو آپ کا اپنا گھر تھا، اس کے بعد آپ کا محلہ ہوگا، اس کے بعد آپ کا شہر، پھر آپ کا ضلع، پھر جہاں جہاں ہم لوگوں سے ملتے چلے جاتے ہیں، جہاں جہاں ہم اپنے کاموں کے لیے نکلتے چلے جاتے ہیں، ہم نئے سے نئے نئے سے نئے ماحول سے آشنا ہوتے جاتے ہیں۔ اس کے بعد بعض اوقات ہم اپنے ملکوں سے نکل کر بین الاقوامی ممالک، دوسرے ممالک میں بھی جاتے ہیں، ہم جاب کرنے کے لیے بھی جائیں گے، ہم سیر و سیاحت کے لیے بھی جو ہے وہ چلے جاتے ہیں، مختلف لوگ جا کر وہاں پر آباد بھی دوسرے ممالک میں ہوتے ہیں جس کا جہاں کاروبار ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ پھر ماحول بین الاقوامی بھی بنتا ہے۔ تو ماحول کے اثرات کا تصور کوئی نیا نہیں ہے، سب مانتے ہیں کہ ماحول انسان اور اس انسان کے مسکن پر جو ہے وہ اثر انداز ہوتا ہے، اب جتنا اچھا ماحول ہوگا ہماری رہائش پر وہ اتنے ہی اچھے اثرات جو ہے وہ چھوڑتا ہے۔ لیکن اب ایک مسئلہ جو ہے وہ پیدا ہو گیا ہے کہ انسان اپنے مسکن سے آگے بڑھ کر، اپنے ماحول اور قریبی ماحول سے آگے بڑھ کر وسیع تر ماحول یعنی حتیٰ کہ بین الاقوامی ماحول کو آلودہ کرنے لگا ہے۔ یوں ماحولی آلودگی ایک خوفناک مسئلہ جو ہے وہ بنتی جا رہی ہے، جیسے جیسے انسانوں آبادی جو ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، ظاہرا انسانوں کا ویسٹیج بھی بڑھتا جا رہا ہے، کم لوگ ہوں گے تو کم جو ہے وہ کوڑا کرکٹ ہوگا، زیادہ ہوں گے تو زیادہ نظر آئے گا، اس طرح سے ویسٹیج بھی آپ کو جو ہے وہ زیادہ نظر آئے گا، اس طرح زیادہ آبادی ہے تو ہمیں جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ سیوریج کے زیادہ نظام اور فعال ہونے چاہیے، جب یہ چیزیں نہیں ہوتی، لوگوں کی تعداد بڑھتی جاتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے وہ سہولیات کی کمی ہوتی جاتی ہے، تو پھر ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو آلودہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ دیکھیں آپ فار ایگزامپل چھوٹا لیول پر آپ دیکھ لیں کہ اپنے گھر کی صفائی کرتے ہیں، آپ اس کوڑے کو کہیں تو ٹھکانے لگاتے ہیں، جب آپ کو ارد گرد جو ہے وہ ایسی جگہ نظر نہیں آتی کہ جہاں آپ اس ویسٹیج کو ضائع کر سکیں، تو آپ اس کو باہر گلی میں جو ہے وہ پھینک دیتے ہیں، تو وہ پہلا نمبر کیا، ہم اپنی گلی کو آلودہ کر لیتے ہیں۔ ایسے ہی جب انسانوں کی تعداد جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، گلے اور محلے آباد ہوتے جاتے ہیں، اور ہمیں ایسے میدان اور ایسی جگہیں نہیں ملتی جہاں ہم اپنے جو ہے وہ ان فالتو چیزوں کو جو ہے وہ ضائع کر سکے، تو پھر ہم ان کو جو ہے وہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں اور ہم اپنے ماحول کو آلودگی کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر ماحول کو آلودہ کرنے میں اور بہت سی چیزیں ہیں، انسان نے ترقی کی تو اس کے پاس رسل و رسائل کے ذرائع جو ہے وہ زیادہ آ گئے، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ سواری آ گئی، پھر تھوڑی سی ترقی ہوئی، ہر ایک کے پاس جو ہے وہ موٹر سائیکل آ گیا، گاڑی آ گئی، تو یہ ہر انسان کے پاس جو ہے وہ وہیکلس کا ہونا کیا ہے ہمارے لیے دھوئیں میں جو ہے وہ اضافہ کر رہا ہے، تو اس سے بھی ماحول جو ہے وہ آلودہ اور گندا ہو رہا ہے۔ تو ماحول کی آلودگی یا صفائی کو محض سرسری معاملہ نہیں لینا چاہیے، کیونکہ ماحول انسان پر اثر انداز ہو کر ہی رہتا ہے۔ اس کے اخلاقی پہلوؤں کے بارے میں تو حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی جو ہے وہ صریح ہے کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت اسلام پر جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اپنی فطرت پر پیدا کیا، معصوم اور نیک، جس گھرانے میں وہ چلا جاتا ہے وہی اس کا دین اور مذہب جو ہے وہ بن جاتا ہے، کیونکہ اس کے والدین کا وہ مذہب ہوتا ہے، وہ اپنے بچے کو ویسا ہی بنا لیتے ہیں۔
تو اس حدیث میں والدین بچے کے قریبی ماحول کی حیثیت جو ہے وہ رکھتے ہیں، لہٰذا صراحت کے ساتھ والدین کا یہ ماحول کا ذکر ہے، اس سے ماحول کی دیگر صورتوں کو بھی ہم قیاس کر سکتے ہیں۔ طبعی اعتبار سے ماحول کی بعض حالتوں کو ہم صحت افزا اور بعض کو مضر قرار دیتے ہیں۔ مثلاً پہاڑی ماحول کو جو ہے وہ صحت افزا سمجھتے ہیں، کیونکہ فضا کی آلودگی جو ہے وہ کم ہے، نیچر جو ہے وہاں پر زیادہ ہے، ہمیں جو ہے وہ وہاں پر یہ آلودگی اور یہ ساری چیزیں نہیں نظر آتی۔ درخت، پھول، پودے، پہاڑ، آبشاریں اور برف کے پہاڑ، ہر چیز جو ہے وہ ہمیں نظر آتی ہے، جو ہمیں ٹھنڈک بھی دیتی ہے، تازگی دیتی ہے، اور ہماری آنکھوں کو بھلا لگتا ہے، ہماری سانس کو جو ہے وہ سکون ملتا ہے۔ دیہات میں گرد و غبار آلودگی کیونکہ وہاں فضا جو ہے وہ صاف ہوتی ہے، دیہات میں گرد و غبار آلودگی کا باعث ہوتا ہے، لیکن کم آبادی کی وجہ سے دیہاتی فضا جو ہے شہروں کی نسبت پھر بھی جو ہے وہ کم آلودہ ہے۔ جیسے جیسے آبادی گنجان ہوتی جاتی ہے، آلودگی بڑھتی ہے۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ جب آبادی کا دباؤ بڑھتا ہے، لوگوں کے پاس جو ہے وہ چیزیں زیادہ آ جاتی ہیں، جب آبادی زیادہ ہوگی تو ہر ایک کا جو ہے وہ ویسٹیج بھی زیادہ ہوگا، پھر آلودگی بڑھے گی۔ تو آبادی کے گنجان پن کے علاوہ شہروں میں طرح طرح کی گاڑیوں کی کثرت جو ہے یہ آلودگی کا باعث بنتی ہے۔ شہروں میں صنعتی مراکز کی کثرت، فیکٹریاں، کارخانوں کا دھواں، کیمیائی مادوں کا اخراج، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، یہ مل ملا کر ماحولیاتی آلودگی کا باعث بن رہی ہیں۔ تو آلودگی کو حد میں رکھنے کا ایک قدرتی ذریعہ سرسبز درخت ہے، یہ آلودگی کو ویسٹ کرتے ہیں، یہ ہماری کاربن ڈائی آکسائڈ جو ہے وہ اس کو ابزارب کر لیتے ہیں، آکسیجن جو ہے وہ ہمیں فراہم کرتے ہیں۔ تو جتنا زیادہ ہم درخت جو ہے وہ لگاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ ہم فضا کو صاف رکھنے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو شہروں میں آبادی کا دباؤ اور سڑکوں گلیوں کی توسیع کی غرض سے درختوں کی افزائش رک جاتی ہے۔ لوگ درختوں کو کاٹ کاٹ کر اپنی زمینوں میں سے جو ہے وہ فصلیں نکال کر، اگر کسی کی اچھی زمین ہے شہروں میں یا باغات ہے، اس کو کاٹ دیں گے، اس کو کالونیاں بنا کر بیچ دیں گے۔ نقصان کیا ہوگا کہ ہمارے پاس جو ہے وہ سبزے کی کمی ہوگی۔ پھر گلیاں ہیں ہماری، وہ چھوٹی ہوتی ہیں، ان میں کوئی درخت جو ہے وہ لگاتا ہے، کوئی نہیں لگاتا، اس لیے نہیں لگاتا کہ چلیں جی گلی جو ہے وہ کھلی رہے، لوگوں کو گزرنے کا رستہ جو ہے وہ ملتا رہے، تو درخت کی کمی ہوگی۔ تو پھر ہمیں آکسیجن جو ہے وہ کہاں سے ملے گی، جب کہ ہر ایک کے پاس جو ہے وہ رسل و رسائل بھی، ہر ایک کے پاس گاڑی بھی ہے، ہر ایک کے پاس موٹر سائیکل بھی ہیں، ہر کسی کے گھر میں جو ہے وہ اے سی بھی چل رہا ہے، اور جو ہے وہ بوائلر بھی جو ہے وہ چل رہے ہیں۔ تو یہ سارا دھواں جو ہے وہ فضا میں مستقل جو ہے وہ آ رہا ہے، اور اس کو یوٹیلائز کرنے کے لیے جو ہے وہ درخت ہمارے پاس نہیں ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے، ہمارے پھیپھڑے جو ہے وہ متاثر ہوتے ہیں، ظاہرہ ہمیں صاف فضا میں سانس نہیں ملتا، اور جب نہیں ملتا تو ہم وہی آلودہ فضا والا سانس اپنے اندر جو ہے جب لے کر جاتے ہیں، تو اس سے کیا ہوتا ہے، ہمارا پھیپھڑا جو ہے وہ متاثر ہوتا ہے۔ یہ طرح طرح کی بیماریاں، جس کو ہم استھما یا دمہ ٹائپ جو ہے یہ بیماریاں کہتے ہیں، یا پھیپھڑوں کے مسائل، سانس کے مسائل زیادہ ہونے کی وجہ کیا ہے، فضا کی یہ آلودگی ہے جو ہمیں صاف نہیں مل رہی۔ تو مختلف انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے پیدا ہونے والے فاضل فاسد مادے ماحول میں داخل ہو کر آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں۔ بڑے شہروں میں گاڑیاں اور کارخانوں کی وجہ سے پیدا ہونے والا شور اور آلودگی جو ہے یہ سب سے اہم مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں کسی بھی رہائشی علاقے میں اگر کسی نے فیکٹری لگا لی ہے، تو اس سے کیا ہے، اس فیکٹری کا ویسٹیج جو ہے وہ وہاں پر ہوگا، زہریلا پانی اور کیمیکل وغیرہ وہاں پر ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ وہاں پر بچے کے جو ہے ہمارے لیے مسائل ہوتے ہیں۔ تو ماحولی آلودگی انسانی صحت پر برے اثرات ڈالتی ہے۔ اس کے نتیجے میں طرح طرح کی بیماریاں پھیلتی ہیں، جو کبھی کبھی وبائی صورت بھی اختیار کر لیتی ہیں، مثلا نزلہ، زکام، گلے کی خرابی، آنکھوں کے امراض، پھیپھڑوں کی بیماریاں، بہرا پن اور اعصابی امراض کے بڑھنے کی بڑی وجہ جو ہے یہ ہمارا آلودہ ماحول ہے۔ اور شور ہمارے ارد گرد کے ماحول میں بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ ہمارے گلی محلوں میں بھی آپ دیکھ لیں کہ ہر وقت موٹر سائیکلوں کی، گاڑیوں کی آمد و رفت جو ہے وہ آپ کو ٹیز کرتی ہے کہ آپ سکون سے سو نہیں سکتے، پڑھنے والا بچہ پڑھ نہیں سکتا، کوئی اس طرح سے کوئی بیچنے آ جاتا ہے چیزیں، تو یہ چیزیں مل ملا کر یہ شور جو ہے یہ ہمارے اعصابی مسائل کا سبب بن رہے۔ پہلے زمانوں میں لوگوں میں اتنے اعصابی مسائل نہیں تھے جتنے اب ہیں، اور بچوں کے اندر یہ ریزنز جو ہے وہ زیادہ۔ تو صفائی ذاتی ہو یا ماحولی، ایک جمالیاتی اور اخلاقی قدر کی حیثیت رکھتی ہے۔
ماحولی آلودگی اس قدر کے فقدان کی جو ہے یہ آئینہ دار ہے. اگر ہم ماحول کو آلودہ رکھیں گے تو ہم جمالیات کو اور اخلاقی اقدار کو جو ہے وہ کھو دیں گے. اس کا واضح مطلب ہے کہ ماحول کی سکونتی اس قابل تحسین قدر کا صحیح شعور ہمارے پاس نہیں ہے. نیز ایسا ماحول اسی خوبی کے بعض نشوونما کے لیے جو ہے یہ سازگار نہیں ہے. تو ہمارے پاس جو ہے وہ صاف ستھرا ماحول ایک اچھی پرسکون زندگی گزارنے کے لیے ہونا چاہیے، اور ایک انسان کے کرنے سے یہ نہیں ہوتا. ہر انسان جو ہے وہ اس کو اپنا شعار بنائے گا صفائی کو، اور ہر کوئی اس کے بارے میں سوچے گا، تب ماحول جو ہے وہ صاف ستھرے رہتے ہیں. یہ تھا ہمارے پاس ماحول اور اس کی ڈیفینیشن. کل انشاءاللہ ہم پڑھیں گے ماحول کی اقسام. ٹھیک ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے یاد کر لیجئے گا، اور اگر کوئی مشکل ہو تو میرے سے آپ پوچھ سکتے ہیں. اللہ حافظ.